السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مشق کی تھی ان 6 حروف کی جو ہیں سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اور ہم نے ان حروف کو لکھ کر پریکٹس کیا تھا جو آپ کو پڑھائی بھی تھی۔ ایک بار پھر ریوائز کر دیتے ہیں: سین لام، شین کاف، صاد با، طا با، ضاد لام، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف۔ لیکن آج ہم جو مشق کریں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، 3 لیٹرز کی، اور وہ 3 لیٹرز میں ہیں، پہلا عین ہے، دوسرا غین ہے، اور تیسرا ہے حمزہ۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 لیٹرز ہیں۔ اب ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ ہم لیٹرز بناتے ہیں تو یہ کیسے بن کر آتے ہیں۔ تو ان میں پہلا دیکھیں، سب سے پہلے عین ہے، پورا ہے نا؟ اب اس میں جب ہم دیکھیں گے زا جوڑیں گے تو یہ دیکھیے کیسا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے ہم نے اس میں زا کو جوڑا تو دیکھیے یہ کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نشان بھی بنا ہوا آ رہا ہوگا، دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، وائٹ چھوٹا سا نشان یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ زوم کیا اس کو، ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عین یہاں تک ہے، بس اس کا جو یہ گول اس طرح کا راؤنڈ تھا یہ ختم ہو گیا، ہاف راؤنڈ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے اس میں۔ اب دیکھیں غین کو بھی دیکھ لیں، یہ غین بنایا ہم نے، اب اس میں را جوڑیں گے تو دیکھیں کیسا ہو جائے گا، دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی دیکھیں، غور کریں آپ، یہ بھی سیم ہے شکل اس کی، یہ بھی صرف نقطوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ خالی ہے تو عین ہے، اس پر ایک نقطہ ہے تو غین ہے، یہ خالی ہے تو را ہے، اس پر ایک نقطہ ہے تو ظا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہم صاد ہے، پورا ہے، اس میں عین جیسے ہی ہم جوڑیں گے تو 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو اس کا یہ جو گول گول نون جیسا بنا ہوا آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، دوسرا عین کی دوسری شکل آئے گی جو ہم نے آپ کو کیپٹل اسمال لیٹرز میں دکھائی تھی، تو ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ جو شکل ہے عین کی، یہ والی، یہ کیپٹل والی نہیں ہے، کیپٹل والی شکل تو یہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے گا کہ یہ تو پورا ہے، اس کا ہاف راؤنڈ بھی ہے، لیکن یہ شکل اسمال والی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اور بتایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہاں جا کر سبق نمبر 3 کا ایک بار پھر سے آپ اچھے سے مطالعہ کر لیں، اس کو اچھے سے پڑھیں۔ اس کے بعد دیکھیے ضاد ہے، پورا ہے۔ اب جیسے ہی ہم اس میں غین جوڑیں گے اس کا بھی وہی حال ہوگا، دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضاد غین ہے، اس کو بھی اچھے سے دیکھیں، صرف نقطوں کا فرق ہے دونوں میں۔ یہاں نقطہ نہیں ہے تو صاد ہے، یہاں نقطہ ہے تو ضاد ہے، یہاں نقطہ نہیں ہے تو عین ہے، یہاں نقطہ ہے تو غین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نقطوں کا فرق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اب با، پورا ہے نا؟ اب جیسے ہی اس میں ہم عین جوڑیں گے تو با چھوٹا ہو جائے گا اور عین دوسری شکل میں آئے گا، دیکھیے اب عین ہے، اس کا ابھی ہاف راؤنڈ جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ بنا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے ہی ہم اس میں ایک اور چیز جوڑیں گے تو اس کا یہ ہاف راؤنڈ ختم ہو جائے گا، دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ ختم ہو گیا نا؟ یہ دیکھیے با عین دال، اور دال بھی اپنی دوسری شکل کا آیا جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے تا، یہ پورا ہے، اب اس میں غین جوڑیں گے، دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیں آپ دال جیسے ہی اس میں جوڑیں گے، اس عین کا بھی غین کا بھی وہی حال ہوگا جو عین کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں، اب آگے ہے حمزہ، یہ آپ کا حمزہ۔ حمزہ جو ہے اس طرح الگ سے نہیں آئے گا، جب آپ کبھی پڑھیں گے تو اس کی جو شکلیں ہیں وہ کس طرح آتا ہے، کبھی الف کے اوپر آتا ہے، تو کبھی یا کے اوپر آتا ہے، تو کبھی واو کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابھی ہم لکھ کر آپ کو دکھائیں گے اور پڑھ کر بھی بتائیں گے کس طرح وہ پڑھا جاتا ہے اور کس طرح وہ لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ ذرا دھیان سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں یا کے ساتھ حمزہ ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں واو کے ساتھ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تھوڑا تھوڑا اسپیس اور ہم کر دیتے ہیں، دیکھیے اب یہ ایک حمزہ الف کے اوپر ہے، دوسرا حمزہ یا کے اوپر ہے، تیسرا حمزہ واو کے اوپر ہے، اس کو پڑھتے کس طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ حمزہ الگ سے ہوگا تو اس طرح سے ہوگا، لیکن یہ الگ سے بس ایک سنگل جب آتا ہے تب ہی آتا ہے، جب یہ آگے کی کسی جملے میں آئے گا لکھا ہوا تو یہ اس طرح نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی کوئی پورا لفظ بنے گا، جملہ بنے گا تو یہ اس طرح نہیں آئے گا کہ اسی پر زبر زیر یا پیش لگا دیا جائے، یہ اس طرح آتا ہے۔ اگر اس پر زبر لگانا ہوگا تو یہ الف کی صورت میں آتا ہے، اس پر زبر لگائیں گے، یا زیر لگانا ہوگا تو یہ یا کی صورت میں آئے گا، اس پر زیر لگائیں گے، پیش لگانا ہوگا تو یہ واو کی صورت میں آئے گا، اس پر پیش لگائیں گے۔ اس کو بعض لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، حمزہ الف پڑھتے ہیں، الف حمزہ پڑھتے ہیں، یا حمزہ یا پڑھتے ہیں، یا حمزہ پڑھتے ہیں، واو حمزہ پڑھتے ہیں، حمزہ واو پڑھتے ہیں، اس طرح جو پڑھاتے ہیں وہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف یا واو کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، الف یا واو کو تو پڑھا ہی نہیں جانا، تو اس کو پڑھیں گے کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ اصل میں حمزہ ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لیٹرز ہیں عربی میں
ان میں حمزہ چاہے الف کے ساتھ آئے، چاہے یا کے ساتھ آئے، چاہے واؤ کے ساتھ آئے، کبھی بھی یہ الف یا واؤ پڑھے ہی نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ جو اساتذہ ہیں ایک بڑی چوک کرتے ہیں، جو اس طرح رٹاتے ہیں کہ حمزہ الف، الف حمزہ، یا حمزہ، حمزہ یا، اس طرح جو بھی کرتے ہیں، یا حمزہ واؤ، واؤ حمزہ، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو چیز ہے وہ بچے کو ٹھیک سے سمجھا دیں کہ اصل یہ حمزہ ہے لیکن الف کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی الف ہے۔ تو ہم آسانی سے یاد کرانے کے لیے ایک تو بات یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف حمزہ ہے، اس طرح لکھا ہوا آئے گا، الف یا واؤ پڑھا نہیں جاتا ہے بالکل۔ تو بچوں کا ذہن تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح ہٹا دیا جاتا ہے حمزہ الف کی شکل میں، اصل میں حمزہ ہے لیکن نظر الف آ رہا ہے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ حمزہ نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے، یا بڑا نظر آ رہا ہے، تو اس لیے پڑھاتے ہیں حمزہ یا کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، حمزہ واؤ کی شکل میں۔ اس طریقے سے بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں جیسے بھی یاد کرا لیں، آپ یہ سمجھیں اصل میں وہ جو آپ الف حمزہ یا حمزہ الف پڑھائیں گے وہ اس لیے مناسب نہیں لگتا کہ اس میں دونوں آپ پڑھا رہے ہیں، دو لیٹر الگ سے، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو الف یا واؤ کی یہاں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، صرف حمزہ ہوتا ہے۔ تو صرف اس کو آپ یہ سمجھا دیں بچے کو تو کافی ہے کہ دیکھو بیٹا یہ اس طرح لکھا ہوا آئے گا، الف یا واؤ پڑھا نہیں جائے گا، تو حمزہ 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 اس طرح پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ واؤ کی شکل میں، بچوں کو اچھے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال، حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ واؤ کی شکل میں۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تک ہم نے جو سبق پڑھ لیا وہ پڑھا ہے ہم نے 3 لیٹرز، اور وہ ہیں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر، عین غین اور حمزہ۔ اگلے سبق میں ہم مشق کریں گے آگے 4 لیٹرز کی، اور وہ ہیں آپ کے فا، قاف، واؤ، میم انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد بہت جلدی آپ کا ایک اسمال لیٹر کا سبق مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہوگا آپ کا امتحان، اور پھر دیکھتے ہیں آپ امتحان میں کیسے پاس ہو پاتے ہیں، کیسی ہماری محنت رہی اور کیسی آپ نے محنت کی ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے اس سبق کے بعد جو نیکسٹ سبق ہوگا اس کے بعد جو آپ کا امتحان ہوگا اس میں اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔